السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 15 سے، والعبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ والعبادۃ، اور عبادت، اسم ایک نام ہے، کیسا؟ جامع، جامع، ایک کمپریہنسو نیم ہے۔ یہ نام کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لکل، ہر اس چیز کے لیے، ما یحبہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کا کوئی بھی جو کام ہے وہ عبادت ہے۔ وَيَرْضَاهُ، اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ من الاقوال، چاہے وہ اقوال ہوں، باتیں ہوں انسان کی، والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اعمال ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، دل کے ہوں، وہ سب عبادت ہے۔ یعنی ہماری باتیں بھی عبادت ہو جاتی ہیں اگر وہ اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، اور ہمارے کام بھی، چاہے ہم سب کے سامنے کریں یا چھپ کے کریں، ہماری سوچیں، ہمارے سارے ایکشن جو ہیں وہ عبادت ہو جاتے ہیں اگر ان میں ایک چیز کا خیال کیا جائے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے۔ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ وہ سب اجر ہی اجر کا باعث بنیں گے۔ والعابد حقا من یأتمر بأوامر اللہ فی جمیع الاحوال، اور عبادت کرنے والا عابد، حقا جو سچا عبادت گزار ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ من یأتمر، جو تعمیل بجا لائے، بأوامر اللہ، اللہ تعالی کے احکامات کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر لے، فی جمیع الاحوال، سارے حالات میں، تمام حالات میں، والشعائر، اور تمام نمایاں احکامات جو ہیں شعائر ہیں، کالصلاۃ والاذکار، جیسے نماز اور ذکر، تعینک وتعطیک القوۃ لیزید ایمانک، تعینک جو آپ کی مدد کرتے ہیں، وتعطیک اور آپ کو عطا کرتے ہیں، القوۃ ایسی قوت، لیزید ایمانک کہ آپ کا ایمان بڑھ جائے۔ یعنی انسان ان اعمال پر جب عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں تو پھر اس سے انسان کو قوت ملتی ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ فَيَسْهَلُ عَلَيْكَ امْتِثَالُ أَوَامِرِ اللَّهِ فِي كُلِّ حال، تو آسان ہو جاتی ہے تم پر عمل کرنا، عمل درآمد کرنا، اوامر اللہ، اللہ کے احکامات پر، فی کل حال، ہر حال میں۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے شاعر کا لحاظ رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ایمانی قوت بڑھتی ہے۔ ایمانی قوت بڑھتی ہے تو انسان کو مزید احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی پورا ایک سائیکل ہوتا ہے، یعنی اگر انسان کہیں سے بھی شروع کر لے تو سچا ایمان ہو، سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سچائی کی وجہ سے اس کو نیک عمل کی توفیق دیں گے۔ جب وہ نیک عمل کرے گا تو اس کے اندر اور ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو عمل بڑھے گا، عمل بڑھے گا تو ایمان، تو اس طرح انسان پھر اللہ کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ والتوحید هو الاصل العام الذي يرتبط بجميع الاعمال، اور توحید وہ عام اصول ہے، اصل العام عام اصول ہے، الذي جو کہ یرتبط جڑا ہوا ہے، مربوط ہے، بجمیع الاعمال سارے اعمال کے ساتھ۔ یعنی جس طرح ایک پودے کی جڑیں ہوتی ہیں تو اس کے آخری پتے تک اس سے ان کو غذا ملتی ہے، یعنی ان جڑوں سے آخر تک ان کو قوت ملتی ہے۔ تو ایمان بھی جڑ کی طرح، بنیاد کی طرح، اصول کی طرح اصل ہے، جس کی وجہ سے باقی سارے اعمال کو قوت ملتی ہے، یا سارے اعمال اسی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاعِدَةُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا جَمِيعُ التَّكَالِيفِ وَالْفَرَائِضِ، اور وہ اصل ہے، قاعدہ یعنی بنیاد ہے، التی جو کہ ترجع الیہا اس کی طرف لوٹتے ہیں،
جمیع تکالیف تمام ذمہ داریاں والفرائض اور فرائض، یعنی ساری ذمہ داریاں اور سارے فرائض اسی اصل کی طرف لوٹتے ہیں. وَتُسْتَمَدُّ مِنْهَا الْحُقُوقُ وَالْوَاجِبَاتِ، اور اسی سے حقوق اور واجبات حاصل ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے مدد لی جاتی ہے. فَيَجِبُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ، تو لازم ہے کہ اوامر، احکامات اور نواہی یعنی منہیات میں داخل ہونے سے پہلے، وَقَبْلَ الدُّخُولِ فِي التَّكَالِيفِ وَالْفَرَائِضِ، اور ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی میں داخل ہونے سے پہلے، وَقَبْلَ الدُّخُولِ فِي الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، اور مسائل اور احکام میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرے انسان؟ ان یعترف الناس بربوبیت اللہ وحدہ لہم فی حیاتہم، کہ وہ پہچانے، اعتراف کریں اللہ تعالی کی ربوبیت کا، اکیلے اسی کی اپنی زندگی میں، یعنی اللہ تعالی کی ربوبیت کو وہ مان لیں، اس کو پہچان لیں، اس کو سمجھ جائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. جب اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ہر معاملے میں اللہ ہی کو بڑا رکھنا چاہیے. کما یعترفون بألوہیتہ وحدہ لہم فی عقیدتہم، جس طرح وہ اعتراف کرتے ہیں اس کی الوہیت کا، اس کے الہ ہونے کا، معبود ہونے کا، اکیلے اسی کے اپنے عقیدے میں. یعنی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ ایک مانتے ہیں تو اسی طرح پھر انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب بھی ماننا چاہیے. یعنی جس طرح ایک الہ مانتے ہیں ایسے ہی اس کو رب بھی ماننا چاہیے. لا یشرکون معہ احدا فی الوہیتہ، نہیں وہ شریک کرتے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی اس کے معبود ہونے میں، اس کی الوہیت میں. ولا یشرکون معہ احدا فی ربوبیتہ، اور نہیں وہ شریک کرتے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی اس کی ربوبیت میں. فالشرک بکل اقسامہ وصورہ هو المحرم الاول، شرک اپنی تمام اقسام اور صورتوں کے ساتھ سب سے پہلا حرام عمل ہے. لأنہ یجر الی کل محرم، کیونکہ وہ گھسیٹ کر لے جاتا ہے ہر حرام کی طرف. وہو المنکر الاول، اور وہ سب سے پہلی برائی ہے. الذی یجر الی کل منکر، جو ہر برائی کی طرف انسان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا، یعنی یہ واضح ہو گئی کہ انسان عبادت کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی اصل اصول کو ٹھیک کرے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور یہ کہ اپنے ایمان کو درست کرے اور شرک سے پرہیز کرے، کیونکہ شرک میں پڑنے سے سب خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. فَيَجِبُ فَوْرًا حَشْدَ الْإِنْكَارِ كُلِّهِ لَهُ، تو لازمی ہے کہ فوراً جمع کیا جائے انکار اس کے لیے سارے کا سارا، یعنی شرک کا پورا پورا انکار کر دیا جائے. کلی طور پر، یوں کہہ لیں آپ، کلی طور پر شرک کا انکار کیا جائے. حتی یعترف الناس اللہ الہ لہم الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ اعتراف کریں کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ولا رب لہم الا اللہ، اور ان کا کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے. ولا حاکم لہم الا اللہ، اور ان کا کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے. ولا مشرع لہم الا اللہ، اور ان کو کوئی شرعی احکام جاری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. مشرع، شرعی احکام جاری کرنے والا. فمعرفت التوحید اول واجب، توحید کی پہچان پہلی ذمہ داری ہے. توحید کو جاننا ہم سب کا سب سے پہلا کام ہے. وَأَعْظَمُ وَاجِبٍ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ، اور سب سے بڑی واجب چیز ہے ہر انسان پر، یعنی ہر انسان پر لازم ہے کہ سب سے پہلا کام کیا کرے؟ توحید کو پہچانے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی انسان سب سے پہلے اسی سے آشنا کرے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. فَاعْلَمْ، تو جان لو. کیا جان لو؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ،
اور بخشش مانگی اپنے قصور کی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور عورتوں کی، واللہ یعلم متقلبکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا، ومثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پہچان جو ہے یہ مزید انسان کو اور آگے بڑھاتی۔ تو کل کسی سے بات ہو رہی تھی کوئی بچے سے، تو اس نے مجھے بہت اچھا پریویل کیا کہ کیا سوچنا چاہیے۔ اس بچے نے کہا کہ آپ آج جیسے 100 دفعہ استغفار کرتی ہیں تو کل دوسرے دن آپ زیادہ استغفار کرتی ہیں۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ دوسرے دن ہم کیوں زیادہ آٹومیٹیکلی ہونی شروع ہو جاتی ہے جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں یا ہم کوئی اور نیکی کے ساتھ ایسے کام کر لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ چیز 100 دفعہ نہیں رہتی، کبھی اٹھتے بیٹھتے کوئی اور چیز یاد آ جاتی ہے، اور پھر ہم خالی استغفار نہیں بہت کچھ یعنی کہ تسبیحاں بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان سے تعلق ہے کہ آپ کا جتنا ایمان بڑھتا ہے۔ کسی بھی پودے کو جب انوائرنمنٹ اچھا ملے، اس کا بیج اچھا ہو، اس کا پانی ٹھیک ہو، اس کو دھوپ صحیح لگے، روشنی ملے، اس کو موسم صحیح ملے، تو وہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ سازا جی بس میں وہی سوچ رہی تھی کہ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے نا، کہ پہلے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الہ ماننے کے، تو ہم بچوں کو بھی کلمہ سکھا دیتے لا الہ الا اللہ، اب یہاں پہ اس کو ساتھ میں رب بھی مانے، تو پھر وہ دو چیزیں جب ملیں مل کے بات پوری ہوتی ہے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، یہ ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، کیونکہ رب کے پہلے معنی خالق کے ہے نا، کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز اس نے کریٹ کی ہے، خود سے خود نہیں بنی، اور ہمیں بھی اس نے بنایا۔ تو جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے، پھر ہمیں اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بات اگر بچوں کو سمجھ آ جائے تو ان کو عبادت میں پھر کچھ مشکل نہ ہو۔ وَالطَّرِيقُ إِلَى الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أُمُورٌ، اور علم کا راستہ، طریق کا مطلب تھا راستہ، کس بات کے علم کا؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، امورن کچھ امور پر مشتمل ہے، احدھا ان میں سے ایک، بل اعظمھا بلکہ ان میں سے سب سے بڑا، التفکر فی سنن اللہ و آیاتہ الکونیہ، غور و فکر کرنا اللہ کی سنتوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح کام کرتا ہے، و آیاتہ الکونیہ اور اس کی کائنات سے متعلق آیات میں، نشانیوں میں، و آیاتہ الشرعیہ اور شرعی آیات میں، قرآن و حدیث میں، ثم تدبر اسماء اللہ و صفاتہ و افعالہ، پھر غور و فکر کرنا اللہ کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، الدالۃ علی کمالہ و عظمتہ و جلالہ، جو دلیل ہیں اس کے کمال پر، اس کی عظمت پر اور اس کے جلال پر، بزرگی پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی یہیں سے پتہ چلتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں، مثلاً ایک شہد کی مکھی پر ہی غور کریں کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے اور کہاں کہاں تک ٹریول کرتی ہے، برڈز کی جو مائگریشن ہوتی ہے، برڈز کی جو سلیکشن کھانے کی ہوتی ہے، سمندر کے اندر جو اتنی بے پناہ مخلوقات ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، اور اس میں پانی میں وہ سانس لیتے ہیں، ہم نہیں لے سکتے پانی میں سانس، تو کس نے ان کو اس رنگ پر ڈیزائن کیا ہے کہ وہ وہاں پر جی سکتے ہیں، جبکہ ہم جائیں وہاں تو مر جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ان میں غور و فکر جو ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں غور و فکر، خالی کائنات میں غور و فکر نہیں، آیات شرعیہ میں بھی غور و فکر، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات، اس کی پہچان، اس کی عظمت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب سے پہلا راستہ ہے لا الہ الا اللہ کی طرف جانے کا۔ فذالک یوجب بذل الجہد، یہ لازم کرتا ہے انسان پر محنت کا خرچ کرنا، یعنی محنت کرنا، فی التألہ والتعبد للرب الکامل الصفات، کامل صفات والے رب کے لیے عبادت اور تابعداری کرنا۔ تألہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو الہ بنانا، عبادت کرنا، اس کو معبود سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا، تعبد۔ الثانی، نمبر 2، العلم بأن اللہ هو المتفرد بالخلق والتدبیر،
اس بات کا علم ہونا کہ اللہ تعالی اکیلا ہی تنہا ہی پیدا کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے، نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہوا اور نہ اس کی تدبیر میں. اشہدوا خلقہم، کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت لوگوں نے دیکھا تھا؟ کوئی حاضر تھا؟ کوئی مشورہ دیا تھا کسی نے؟ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے. المتفرد بالالوہیۃ، تنہا معبود ہونے کے لائق ہے، حقدار ہے. الثالث، نمبر 3، العلم بأن اللہ وحدہ هو المتفرد بہبۃ النعم الظاہرۃ والباطنہ، اس بات کو جاننا کہ اکیلے وہی عطا کرنے والا ہے ظاہری اور باطنی نعمتوں کو. المادیتی والروحیتی، الدنیویتی والاخرویتی، مادی، روحانی، دنیاوی، آخرت کی. فذلک یوجب تعلق القلب بہ، اور یہ لازم کرتی ہے دل کی وابستگی اسی کے ساتھ. انسان جو ہے نا وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. اگر ہم کسی کا بھی احسان مان لیں گے نا تو ہمیں لازماً اس سے محبت ہوگی، اور اگر کوئی کسی کا احسان ہی نہیں مانتا تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں، پھر وہ سراسر اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر ایک بلی کو بھی آپ پچکار دیں نا، اس کو پیار کر لے، تو وہ کیا کرے گی؟ آپ سے مانوس ہو جائے گی. کتا جو اس کی طرف کچھ پھینکے گا اس کو کاٹے گا، لیکن جو اس سے محبت کرتا ہے، جو لوگ کتے پالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی وہ اپنے مالکوں سے محبت کرتے ہیں اور کتنے وفادار ہوتے ہیں. اسی طرح باقی جانور بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تو خاص نیچر میں رکھا ہے اور کچھ جانوروں کی نیچر میں بھی رکھا ہے ہماری غور و فکر کے لیے اور ہمیں سبق سکھانے کے لیے. یعنی اتنے مختلف طرح کے جو جانور اللہ نے پیدا کیے مختلف خصوصیات کے ساتھ، کیوں پیدا کیے؟ تاکہ ہم ان کی عادتوں سے سبق سیکھیں. کسی کے اندر بزدلی ہے تو کسی کے اندر ہوشیاری ہے تو کسی کے اندر تیز رفتاری ہے تو کسی کے اندر کوئی خصوصیت ہے. تو بہرحال ان ساری باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی ہمارے اوپر احسان کرے اس کا احسان ماننا چاہیے، اور جب ہمیں احسان نظر آئے گا نا، محسوس ہوگا، تو خود بخود محبت ہو جائے گی. لیکن جب ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی نا کہ کسی کا احسان مانے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ہی دکھ دیتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں. پھر ہم بدگمانیوں کا شکار رہتے ہیں، پھر ہم پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، پھر ہمارے دل میں ہر وقت وسوسے اس کے خلاف آتے رہتے ہیں، اور بغیر کسی بنیاد کے ہم ایک بڑا پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں اور جو اپنے سر پہ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہتے ہیں. تو اگر انسان انسانوں کا احسان مان کر ان سے محبت کر سکتا ہے، تو انسان اگر اللہ کا احسان مان لے کہ اس نے میرے لیے کیا کچھ بنایا، تو خود بخود اللہ سے محبت ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اس کی عبادت کرنا بہت آسان ہوگا، پھر یہ مشکل نہیں رہے گا. سب سے زیادہ اس سے ہو جائے گی کیونکہ سب سے زیادہ احسان اسی کے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے اندر وہ نظر ہی نہیں کہ ہم کسی کا احسان پہچانے. ہم عادی ہو چکے ہیں نعمتوں کو بغیر اکنالجمنٹ کے وصول کرنے کے، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بس مل رہی ہے نا، پیدا کر دیا نا، کھلا رہا پلا رہا، بس ٹھیک ہے نا، تو یہ تو فرض ہی تھا. اسی طرح ہم اپنے ہسبینڈز کے ساتھ بعض اوقات یہی کرتے ہیں کہ یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، یہ تو اس کا فرض ہے، اس کو کرنا ہی چاہیے. اسی طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ یہی بدسلوکی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے لہٰذا ان کا فرض بنتا ہے ہمیں کھلائے پلائے. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر ہم ذرا بھی غور کریں نا مردوں کی زندگی پر ہی جو کام کر کے آتے ہیں، تو بعض اوقات انسان کا رحم آتا ہے. مجھے اپنے والد پہ ہمیشہ رحم آتا تھا کہ وہ اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، اور ہم اتنے سارے بہن بھائی تھے اور سب کا خیال رکھنا، کبھی کسی پہ احسان نہیں جتانا. اور صرف ہمارا نہیں، اور بھی خاندان کے لوگوں کا. جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو مجھے منتھلی وہ بھیجتے تھے میرے ایکسپینسز، اور میں لفافہ کھولتی تھی اور میں رونا شروع کر دیتی تھی. کتنی محنت سے ہی کما کے بھیجے گئے، اور کیا میں ان کا حق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں. اسی طرح وہ خواتین جو شوہروں کی آمدنی پر سارے عیش و عشرت کر رہی ہیں اور پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتی اور شکر مانتی ہی نہیں، صرف غلطیاں ہی دیکھتی ہیں ان کی، وہ اپنی زندگی کو جہنم بنائے رکھتی.
کیونکہ احسان نہیں ماننا. جب احسان مانیں گے تو محبت ہوگی دل میں، جب محبت کا اظہار کریں گے تو جواب میں بھی محبت ملے گی، دوسری طرف سے بھی محبت ملے گی، تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی. تو یہاں پر العلم بأن اللہ وحدہ هو المتفرد بہبۃ النعم الظاہرۃ والباطنہ. اور یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ ساری ظاہری باطنی نعمتیں تو دی ہی ہمیں اللہ نے، اور بندے جو ہمیں دیتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. المادیت والروحیت الدنیویت والاخرویت، چاہے مادی نعمتیں ہوں چاہے روحانی ہوں، قرآن و سنت کی شکل میں ہو، چاہے دین ہو چاہے آخرت ہو، ساری کی ساری وہیں سے ہے. فذالک یوجب تعلق القلب بہ، یہ چیز اس کے ساتھ دل کی وابستگی واجب کر دیتا ہے، لازم کر دیتا ہے. محبتاً و رغبتاً، محبت کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ. وخوفاً و رہبتاً، اور خوف اور ڈر کے ساتھ، یعنی انسان کو ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں چھن نہ جائیں. الرابع ما نراہ و نسمعہ من الثواب لأولیائہ، جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں ثواب اور جزا اللہ کے اولیاء کے لیے. القائمین بتوحیدہ، جو اس کی توحید پر قائم رہے. من النصر والنعم العاجلۃ، مدد کی شکل میں اور جلد ملنے والی نعمتوں کی شکل میں. ومن عقوبتہ لأعدائہ المشرکین، اور اللہ کی سزا جو اس کے مشرک دشمنوں کے لیے ہوئی. پچھلی قومیں جو ہیں ان کے حالات ذہن میں لے آئیے، قوم عاد ہے، سمود ہے، جتنے بھی پیغمبر ہیں اور ان کے جو ایمان لانے والے تھے وہ بچا لیے گئے، اور جو مشرکین تھے جو نہیں مانے وہ سب ڈبو دیے گئے عذاب میں. یعنی اب یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ توحید کیسے سیکھی جا سکتی ہے، اللہ سے تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، کن کن باتوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے ہم سب کو. الخامس، پانچویں بات، معرفت الطواغیت التی فتنت الناس، ان سرکشوں یعنی شیطانوں کی معرفت جنہوں نے لوگوں کو فتنے میں ڈالا، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے فرعون ہو، یا اور ابو جہل ہو، یا ابو لہب وغیرہ وغیرہ. یہ طاغوت ہیں جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں. وصرفتہم عن دین اللہ، اور انہیں اللہ کے دین سے روکا، پھیر دیا. وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سے. وانہا ناقصۃ باطلۃ من جمیع الوجوہ، اور یہ کہا کہ یہ ناقص ہیں، باطل ہیں ہر طرح سے. لا تملک لنفسها ولا لعبادها نفعا ولا ضرا، وہ نہ تو اپنے نفس کے، یہ طواغیت جو ہیں طاغوت، نہ اپنی ذات کے مالک تھے نہ اپنے پرستاروں کے نفع نقصان کے. فرعون نے اپنی قوم کو ڈبو دیا. تو یہ ہے دنیا کے ان معبودوں کا حال، جو بڑے بڑے سرکش جابر اور بڑے بڑے ظالم بنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. ان کا حشر دیکھیں کیا ہوا، جنہوں نے اللہ کے سامنے خود الہ ہونے کا دعویٰ کیا. یا نمرود ہے کہ یہ طاغوت ہیں. تو ان طاغوتوں نے اپنے آپ کو بھی ختم کیا، خود بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور اس کے ساتھ اپنی قوم کو بھی. وہ قرآن مجید کی وہ آیات ہے نا جس میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو ہلاکت کے کڑے، بئس الرفد المرفود. سورۃ ہود میں کچھ ایسی آیات آتی ہیں، مفہوم جن کا یہی ہے کہ اوردہم النار وبئس الورد المورود، قوم کو آگ میں لا پھینکا. اور اسی طرح یعنی مختلف جو سرکش لوگ تھے انہوں نے اپنا تو برا کیا ہی، ساتھ ایک کثیر انسانوں کا بھی برا کیا. اور شیطان تو خیر ان سب کے اوپر ہے، وہ تو انسانوں کو ہر اعتبار سے فتنے میں ڈال رہا ہے. السادس، چھٹی بات جو غور کے قابل ہے، ان خواص الخلق الذین هم اکمل الخلیقۃ اخلاقا و علما، کہ غور کیا جائے ان خاص بندوں پر، مخلوق پر، خواص الخلق، اللہ کے خاص بندے جو ہیں، جو اخلاق اور علم کے لحاظ سے بہترین مخلوق ہیں، کامل مخلوق ہیں. وہ کون ہے؟ وہم الانبیاء والرسل والملائکہ والعلماء الربانیون قد شہدوا بذالک، اور وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، ملائکہ ہیں، ربانی علماء ہیں، رب والے عالم جنہوں نے اس چیز کی گواہی دی. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم.
اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور کس نے گواہی دی؟ ملائکہ نے اور علم والوں نے کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس نے کسی کا سوال تھا نا, تقویٰ کیسے پیدا کرے. تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے اللہ کی پہچان سے. اچھا, پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی پہچان کیسے کرے. تو یہ طریقے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے تو انہوں نے کائنات کی نشانیوں میں سورج چاند ستارے میں غور و فکر کر کے تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے, ایک اللہ ہی رب ہو سکتا ہے. فقہ القلوب میں ہی نا تدبر کا پورا چیپٹر جب آتا ہے نا تو اس کے اندر مختلف جگہ پہ تدبر غور و فکر کے بارے میں یہی بتاتے ہیں رائٹر کہ کس طرح سے آپ آس پاس اپنے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں, لیکن ہم ان سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں, اور ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. لیکن جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں گے, آج ہی جیسے کلاس میں بات ہو رہی تھی تو جب وہ انچارج نے کہا کہ کوئی ہے جو شیئر کرنے والا, تو آپ ہینڈ ریز کریں کہ کوئی شیئر کرے, تو کوئی تھا ہی نہیں شیئر کرنے والا. کوئی لوگ مطلب بالکل لمیٹڈ ہماری سوچ ہے. غور و فکر نہ کرے تو پھر شیئر کیا کریں. کچھ اندر ہو تو باہر دیا جاتا ہے نا. استاذہ اب یہ نمبر 4 پوائنٹ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گی, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جو ہم جزا اور ثواب دیکھیں. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کیا ہوئے؟ بچا لیے گئے. اور ان کے قوم کا کیا ہوا؟ ڈوب گئے. وہ کیا کرتے تھے؟ بس یہی بات ہے. اس میں یہی کہا گیا کہ غور و فکر کریں کہ جو اللہ کے دوست تھے اور توحید پر قائم رہے ان کو کیسی مدد ملی, اور دنیا میں بھی نعمت ملی کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کے جو دشمن تھے ان کو ہلاک کیا. یعنی یہ سارے قصے جو ہیں ان میں ایک بہت بڑا یہ سبق ہے کہ اگرچہ مشکل پیش آئی پیغمبروں کو, لیکن انجام اچھا انہیں کا ہوا. تو کامیاب تو وہ ہے نا جس کا انجام اچھا ہو. استاذہ جی جو ہے نا آیات شریعہ پہ غور و فکر, تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہوئے یہ بھی شروع میں کبھی ہمیں مشکل بھی لگتے ہوں گے. تو ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہ ہوا واقعہ تو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ڈائیورس کر دیا شوہر نے ایک دفعہ, پہلی دفعہ تو پھر جیسے انوالو کیا اور لوگوں کو بھی, تو اب وہ بہت جلدی میں تھے دونوں کے, بس اس کو ختم کرنا ہے, بس اس کو ختم کرنا. تو میں بار بار ان سے یہ کہی تھی, میں نے کہا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 مہینے دیے تو آپ کو کیوں جلدی ختم کرنا, آپ نے کیوں سیپریٹ ہونا ہے, آپ لوگ ایک ہی جگہ پہ رہو, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ وہ جیسے وہ. تو میں نے کہا اچھا میں ہر ہفتے تم لوگوں کو وزٹ کروں گی, اور میں ان کو شروع سے یہی کہی تھی, میں نے کہا ابھی آپ دونوں نیگیٹو سوچتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ لوگ نیوٹرلائز ہوں گے, پھر انشاءاللہ آپ لوگ پازیٹیو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی حل نکال دے گا. اور آپ یقین کریں استاذہ جی ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, میں نے ان کو 1 مہینے کا کہا تھا کہ 1 مہینے میں آپ کا نیگیٹیوٹی نکلے گی اور 1 مہینے میں نیوٹرل, اور سبحان اللہ نیگیٹیوٹی تو چلی گئی ہے, اور ابھی انشاءاللہ نیوٹرلائز, اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ لیس دین 3 months میں انشاءاللہ ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں دیکھیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے گا. تو میں وہ حیران ہو رہی تھی کہ آج وہی والی بات ہے کہ آپ ان پہ بھی غور و فکر کریں کہ کیوں ہے شرعی آیات میں جو احکامات ہیں, مثلا سود حرام کیوں کیا گیا ہے, زنا کیوں حرام کیا گیا ہے, باقی جتنے بھی حرام کام ہیں وہ کیوں منع ہیں, ان کے نقصان کیا ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. ابھی پیچھے میں بات ہو رہی تھی نا اس پہ آیت کونیہ پہ, تو پچھلے دنوں بچیاں پروگرام بنائے ہیں نیگرا فال جانے کا, تو میں نے کہا میں بھی جاؤں گی, اس لیے مجھے بھی جانا ہے وہاں پہ. اس لیے مجھے صبح کا وہ سین دیکھنا چاہیے, سورج نکال رہا ہے وہاں سے نا, تو ایک تو نیگرا فال, اوپر سے جو سورج نکلے گا, مجھے بہت شوق ہے دیکھنے کا. تو میں ان کے ساتھ گئی بچیوں کے ساتھ نا, تو مجھے بہت اچھا لگا. اس دن مطلب سورج تو نہیں نکلا لیکن بارش ہو رہی تھی, لیکن وہ بھی ایک سین بڑا خوبصورت تھا دیکھنے والا, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اللہ کی قدرت, صرف نیاگرا فالس کو ہی دیکھ کے اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے کہ سال ہر سال سے یہ پانی اتنی کثرت سے بہ رہا ہے اور ختم نہیں ہوتا. وکلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے. لہا وزن و ثقل, اس کا وزن اور بوجھ ہے. ولہا عظمت, اس کی عظمت بھی ہے. ولہا قیمت, اور اس کی ایک قیمت ہے. ولہا قوت, اور اس کی ایک قوت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی اللہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم لما حضرتہ الوفات، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو جب وفات آئی، قال لابنہ، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، انی قاص علیک الوصیۃ، میں تم پہ وصیت بیان کرنے والا ہوں، یعنی میں اپنی وصیت تمہیں بتاتا ہوں. آمرک باثنتین، دو چیزوں کا حکم دوں گا، وانہاک عن اثنتین، اور دو چیزوں سے میں تم کو روکتا ہوں، منع کرتا ہوں. آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں. فإن السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارضین السبع، ساتوں زمینیں، لو وضعت فی کفۃ، اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں ترازو کے، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا ان کلمات کے ساتھ. ولو ان السماوات السبع والارضین السبع، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، کن حلقۃ مبہمۃ، اگر وہ مبہم حلقہ، سرکل، حلقہ کہتے ہیں چھلا کہہ دیں، مبہم چھلا بن جائے، یعنی ایک مبہم کا معنی بغیر نگینا کبھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ جس میں داخل ہونے کا کوئی رستہ نہ ہو، جس کی سمجھ نہ آئے. قسمتہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا، اس میں سے گزر جائے گا. یعنی اگر ایک ایسا رنگ بن جائے یہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا، مبہم ہو، کوئی رستہ نہ ملے، مبہم کیا ہوتا ہے؟ ان کلیئر، تو لا الہ الا اللہ اس میں سے بھی رستہ بنا لے گا، ان کو بھی توڑ دے گا. وسبحان اللہ وبحمدہ فانہا صلاۃ کل شیء، اور سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے. وبہا یرزق الخلق، اسی سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. ساری کائنات جو تسبیح کرتی ہے تو ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو جس کو رزق کی کمی ہو اس کو یہ تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے. وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، اور میں تمہیں روکتا ہوں شرک اور تکبر سے. یہ باپ کی نصیحت تھی بیٹے کو. ایک تو لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت بتا دی، اور دوسرے تسبیح کا فائدہ بتایا، اور شرک اور کبر سے روکا. فَكَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَزْنُهَا عَظِيمٌ، کلمہ توحید کا وزن بہت بڑا ہے. فلو کانت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اگر لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، وسبع اراضین بجبالہا وسہولہا، اور ساتوں زمینیں اپنے پہاڑوں کے ساتھ، اپنے میدانوں کے ساتھ، وبحارہا، اور اپنے سمندروں کے ساتھ، وانہارہا، اور اپنی نہروں کے ساتھ، ومدنہا، اپنے شہروں کے ساتھ، وقراہا، اور اپنی بستیوں کے ساتھ، وانسہا وجنہا، اور انسانوں اور جنوں سمیت، وحیواناتہا وطیورہا، اپنے حیوانوں اور پرندوں سمیت، وذہبہا وفدتہا، اپنے سونے چاندی سمیت، ومعادنہا وحدیدہا، اپنی مائنز اور اپنے لوہے سمیت، وترابہا ونباتہا، اپنی مٹی اور اپنے پودوں سمیت، وما فی ظاہرہا وما فی باطنہا، جو اس کے اوپر ہے اور جو اس کے اندر ہے، ان ساری چیزوں سمیت رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں. کتنا بھاری ہوگا وہ، لیکن لا الہ الا اللہ اس سے بھی بھاری ہے. والسماوات وما فیہا من النجوم والکواکب، اور آسمان اور جو ان میں ہے ستاروں اور سیاروں میں سے. السماء الاولی بملائکتہا، پہلا آسمان اپنے فرشتوں سمیت. وہکذا الی السابعۃ، اور اسی طرح ساتویں آسمان تک. والجنۃ وکل ما فیہا من القصور والحور، اور جنت اور جو بھی اس میں محلات اور حوریں ہیں. والبلدان والغلمان، اور بچے اور غلمان جو ہیں جنت کے. والانہار، اور نہریں. وجبریل ومیکائیل واسرافیل، اور جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام. والسور، اور سور جس پھونکا جائے گا، ٹرمپٹ. وکل ما تحت العرش فی کفۃ، اور جو بھی عرش کے نیچے ہے وہ سارے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں. فلو وضعت السماوات والارض وما فیہما کما سبق فی کفۃ، پھر اگر رکھ دیے جائیں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے جس طرح کے پہلے گزرا ہے ایک پلڑے میں. ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو جھک جائے گا ضرور ہی لا الہ الا اللہ والا پلڑا. تو کوشش کیا کریں کہ ہر روز ایک تسبیح کم از کم لا الہ الا اللہ کی ضرور ہو.
فمن كانت في قلبه كلمة التوحید لا الہ الا اللہ کیف یکون وزنہ عند اللہ. تو جس شخص کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو، اس بندے کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہوگی، اس بندے کا وزن اللہ کے ہاں کیا ہوگا. وکیف تکون منزلتہ عند اللہ، اور اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کیسی ہوگی. وکیف تکون جنتہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی. کس کی؟ جس کے دل میں سچے معنوں میں لا الہ الا اللہ ہو. والدین اول ما یبنى من اصولہ، اور دین جو ہے سب سے پہلے اپنی بنیاد پر تعمیر کیا جاتا ہے. ویکمل بفروعہ، اور اس کی شاخوں کے ساتھ اس کو مکمل کیا جاتا ہے. کما انزل اللہ بمکہ اصولہ، جس طرح اللہ نے مکہ میں اس کے اصول اتارے، یعنی عقیدہ کے متعلق چیزیں نازل ہوئی تھی جو صورتیں. من التوحید والایمان، توحید اور ایمان میں سے. والامثال والقصص، مثالیں اور قصے. والوعد والوعید، اور جزا اور سزا کے وعدے اور ڈراوے. ثم انزل بالمدینۃ، پھر نازل کیا مدینہ میں. لما صار له قوت فروعہ ظاہرہ، جو اس کی ظاہری جو شاخیں تھیں اس کی قوت اس کے لیے بن گئی. کیا مطلب ہے؟ توحید اور ایمان کو مزید قوت بخشی کس چیز نے؟ ظاہری احکامات نے، جو نماز روزے وغیرہ سے متعلق تھے، معاشرتی زندگی سے متعلق تھے. من الاذان والاقامت، جیسے اذان اور اقامت. والصلاۃ الجمعۃ والجماعت، جمعہ کی نماز اور جماعت سے نماز. والجہاد والصیام، جہاد اور روزے. وتحریم السرقۃ والزنا، چوری اور زنا کی حرمت. والخمر والمیسر، اور شراب اور جوا. وغیر ذالک، وغیرہ. من واجباتہ و محرماتہ، جو اس کے واجبات اور محرمات میں سے ہیں. اس پیراگراف کی سمجھ آئی؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ میں اصول نازل کیے، عقیدہ یعنی ایمان اور توحید پر زور دیا، اور مدینہ میں فروع نازل کی. فروع کہتے ہیں شاخوں کو، جو یعنی دین کے احکامات سے متعلق ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ بن گئی. فاصولہ تمد، مدد دیتے ہیں. فروعہ، اس کی شاخوں کو، یعنی جڑوں سے ٹہنیوں کو غذا ملتی ہے. وتثبتها، وہ اس کو مضبوط کرتے ہیں. وتقویہا، اور قوت بخشتے ہیں. وفروعہ تکمل اصولہ وتحفظها، اور شاخیں جو ہیں وہ جڑوں کو مکمل کرتی ہیں اور ان کی حفاظت کرتی ہیں. وَإِذَا جَرَّدَ الْعَبْدُ التَّوْحِيدَ لِلَّهِ، اور جب بندہ توحید کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے. خرج من قلبه خوف ما سواه، تو اس کے دل سے اللہ کے سوا سب کا خوف نکل جاتا ہے. وَكَانَ عَدُوُّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخَافَهُ مَعَ اللَّهِ، اور اس کا دشمن اس پر بہت ہلکا ہو جاتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس سے بھی ڈرے، یعنی پھر وہ اس سے نہیں ڈرتا. مراد یہ ہے فَيَرَى أَنَّ إِعْمَالَهُ فِكْرَهُ فِي أَمْرِ عَدُوِّهِ، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اپنی سوچ کو استعمال کرنا اپنے دشمن کے معاملے میں، وَخَوْفُهُ مِنْهُ، اور اس سے ڈرنا، وَاشْتِغَالُهُ بِهِ، اور اس کے بارے میں مشغول رہنا اس کے دل کا، من نقص توحیدہ، اس کی توحید کے نقص کی علامت ہے. توحید کی خرابی ہے، ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان اپنے دشمنوں سے ڈرے اور انہی کے بارے میں اپنے ہر وقت سوچتا رہے اور پریشان رہے. وَإِلَّا فَلَوْ جَرَّدَ تَوْحِيدُهُ، ورنہ تو اگر اس کی توحید خالص ہوتی، لَكَانَ لَهُ فِيهِ شُغْلُ شاغل، تو اس کا اس میں مشغول کرنے والا شغل ہوتا، یعنی توحید میں پھر مشغول رہتا، اس کا اپنا ایمان مضبوط کرتا رہتا. وَاللَّهُ يَتَوَلَّى حِفْظَهُ وَالدِّفَاعُ عَنْهُ، اور اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتا اس کی حفاظت کی اور اس کے دفاع کی. آج ہی صبح کسی نے اپنا مسئلہ مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو یہی تلقین کی کہ آپ اس کو چھوڑیں، آپ اللہ کی طرف رغبت کریں، اللہ کے آگے روئیں، دعائیں کریں، اور جس شخص سے آپ کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ الجھے نہیں، جھگڑے نہیں، بحثیں نہیں کریں، خاموشی اختیار کریں. جو بات سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں، اور اس کے بعد باقی ساری فریادیں اللہ کے آگے.
اصل میں ہماری زندگی میں مشکل آتی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں, ہم اور چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان رستوں میں رکاوٹ ڈال کے واپس اپنی طرف پلٹاتا ہے کہ ادھر آؤ بندو, کدھر جا رہے ہو. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹرک ہوگی کہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا کوئی. تو ایسے تو نہیں ہوتا. مسئلے کا حل تو صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. قرآن میں بتا دیا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جو مشکل وقت آیا ہوا نا اس پہ صبر کرو اور نماز پڑھو, دعائیں مانگو, اپنے وقت کے ساتھ مشکل دور ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, اللہ اپنا کام کر کے رہنے والا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. وہ اپنے وقت پر کام ہوگا, اس وقت تک صبر سے کام لو اور دعائیں کرتے رہو. نہ ہم صبر کرتے ہیں نہ ہم دعائیں کرتے ہیں. کبھی اس سے بات کرتے ہیں, کبھی اس سے کرتے ہیں, کبھی اس کو پریشان کرتے ہیں, کبھی اس کو, کبھی خود ہوتے ہیں اور ہلچل مچائے رکھتے ہیں اور مسئلہ وہیں کھڑا رہتا ہے. اور جب وقت آتا ہے تو دور ہوتا ہے. حل نکالنا چاہیے, طریقے اختیار کرنے چاہیے, لیکن بے صبری سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اللہ کی مدد کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا. کسی بھی مشکل کے آنے پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے آج تک اللہ سے کتنی مدد لی ہے, اللہ کے آگے کتنا روئے ہیں. کیا ہماری نمازیں درست ہوئیں؟ کیا ہم نے صدقہ خیرات میں اضافہ کیا؟ کیا ہمارے ذکر اذکار میں اضافہ ہوا؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ اللہ سے معاملہ کتنا سچا کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا, کیونکہ اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وَبِحَسْبِ إِيمَانِهِ يَكُونُ دِفَاعُ اللَّهِ عَنْهُ, اور اس کے ایمان کے مطابق اللہ اس کا دفاع کرتا ہے. یعنی اللہ کس کی کتنی مدد کرتا ہے؟ جتنا اس بندے کا ایمان ہوتا ہے. فَإِن كَمُلَ إِيمَانُهُ, اگر اس کا ایمان مکمل ہو, کان دفع اللہ عنہ اتم و اکمل, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے شر کو مکمل طریقے پر دور کر دیتا ہے. ایمان کامل ہے تو مدد بھی کامل. وَإِن مَزَجَ مُزِجَ لَهُ, اور اگر وہ ملاوٹ کرتا ہے اپنے ایمان میں تو اس تک مدد آنے میں بھی پھر ویسی ہی مدد آتی ہے. وَإِن كَانَ مَرَّةً وَمَرَّةً, اور اگر وہ کبھی کبھی اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے, کان اللہ لہ مرۃ ومرۃ, تو اللہ بھی اس کے ساتھ کبھی کبھار کا معاملہ کرتا ہے. وَكَلِمَةُ التَّوْحِيدِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُرَكَّبَةٌ مِّن جُمْلَتَيْن, لا الہ الا اللہ دو جملوں سے مل کر بنا ہے. لا الہ نفی, الا اللہ اثبات. ایک نفی ہے, ایک نیگیشن ہے اور ایک افرمیشن ہے. فالنفی ان یخرج فکرہ و یقینہ اما سوى اللہ, نفی کیا ہے کہ اپنی فکر اور یقین کو اللہ کے سوا ہر ایک سے فارغ کر دے. یعنی کسی اور پہ ٹرسٹ نہ ہو اور کسی اور کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ یہ میری مدد کرے گا. من الارض الى السماء, زمین سے لے کے آسمان تک. ومن الذرۃ الى اعظم جبل, ذرے سے لے کے پہاڑ تک. من قطرۃ الماء الى البحر, پانی کے قطرے سے لے کے سمندر تک. ومن البعوضۃ حتی الفیل, مچھر سے ہاتھی تک. ومن النملۃ حتی جبریل, اور چیونٹی سے جبریل تک. ومن اصغر مخلوق الی اکبر مخلوق, چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق تک کسی کا سہارا مت لو, اللہ کو سہارا بناؤ. فکل هذه مخلوقات, تو یہ ساری مخلوقات, لیس بیدہا ولا بید غیرہا من المخلوقات نفع ولا ضر, تو یہ جن مخلوقات کا ذکر کیا اور ان کے علاوہ بھی کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع نہ نقصان ہے. نہ کوئی نفع پہنچا سکتا, نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. جو دھمکیاں بھی دیتے ہیں نا لوگ, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی کسی کا تنگ کا بھی نہیں بگاڑ سکتا. لیکن ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم ان کے روب میں آ جاتے ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نا, ہم ڈر جاتے ہیں. فَكُلُّهَا لَيْسَتْ بِإِلَٰهٍ, ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے, نہ جبریل ہے اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اور. وَإِنَّمَا هِيَ مَخْلُوقَةٌ مَمْلُوكَةٌ مَقْهُورَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ, یہ سب مخلوق ہیں, یہ سب بندے ہیں, مملوک ہیں, یہ سب مغلوب ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ.
یعنی ان سب پر اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، سب کی پیشانی کے بال. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو. الا اللہ اثبات الالوہیت للہ وحدہ، اور الا اللہ جو ہے یہ الوہیت کا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اس بات کرنا ہے کہ اللہ معبود ہے. فَيُرَكِّزُ فِكْرَهُ، تو وہ گاڑ دے اپنی فکر کو، وَيَقِينَهُ، اور اس بات کے یقین کو، بِأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْإِلَٰهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْقَهَّارُ، کہ وہی الہ ہے، ایک اکیلا غالب. فَيَعْبُدُهُ وَحْدَهُ وَيُطِيعُهُ، تو اسی اکیلے کی وہ عبادت کرتا ہے اور اسی کی اطاعت کرتا ہے. فَإِذَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ، پھر جب اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے، أَتْبَعَهُ بِشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تو اس کے پیچھے لاتا ہے وہ گواہی کو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فَيَتَّبِعُهُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، تو انسان پھر اپنی باتوں اور اپنے اعمال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے. وَحَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ، اپنی حرکت اور سکون میں بھی. لِأَنَّ اللَّهَ بَعَثَهُ إِلَيْنَا رَحْمَةً بِنَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وَبِالْعَالَمِينَ جَمِيعًا، اور سارے جہان والوں کے لیے. لِنَقْتَدِيَ بِهِ، تاکہ ہم اس کی پیروی کریں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والخلق والایجاد والتصریف والتدبیر من صفت الربوبیہ، رب کی صفات میں سے ہے تدبیر کرنا، پھیر دینا، یعنی جیسے کوئی مشکل آئی ہے، ایجاد کرنا، وجود بخشنا اور پیدا کرنا. والدین والشرع والامر والنہی من صفت الالوہیہ، اور الوہیت کی صفات میں سے دین، شریعت، حکم اور نہی ہے. والجزاء بالثواب والعقاب والجنت والنار من صفت الملک، اور ملکیت یا اللہ کے ملک کی صفت میں سے جزا دینا، ثواب یا سزا کے ساتھ بدلہ دینا، اور جنت اور دوزخ ہے. فَأَمَرَ اللَّهُ خَلْقَهُ بِإِلَٰهِيَتِهِ، تو اللہ نے حکم دیا ہے اپنی مخلوق کو بِإِلَٰهِيَتِهِ، اپنی الہیت کا یعنی عبادت کا. وَأَعَانَهُمْ وَوَفَّقَهُمْ، اور ان کی مدد کی اور ان کو توفیق دی ہے. وَهَدَاهُمْ، اور ان کو ہدایت دی. وَأَضَلَّهُمْ بِرُبُوبِيَّتِهِ، اور ان کو گمراہ کیا اپنی ربوبیت کے ساتھ. وَأَثَابَهُمْ وَعَاقَبَهُمْ بِمُلْكِهِ وَعَدْلِهِ، اور ان کو ثواب دیا اور سزا دی اپنے ملک اور عدل کے ساتھ. فَهُوَ مَحْمُودٌ فِي إِلَٰهِيَتِهِ، تو وہ اپنے الہ ہونے میں بھی قابل تعریف ہے. وَمَحْمُودٌ فِي رُبُوبِيَّتِهِ، اور قابل تعریف ہے اپنی ربوبیت میں. وَمَحْمُودٌ فِي رَحْمَتِهِ، اور قابل تعریف ہے اپنی رحمت میں. وَمَحْمُودٌ فِي مُلْكِهِ، اور وہ قابل تعریف ہے اپنی مالک ہونے میں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. واللہ تبارک و تعالی هو الملک الحق المبین، اور اللہ تبارک و تعالی وہی اصل بادشاہ ہے، برحق ہے، واضح ہے، بیان کرنے والا ہے. والملک هو الذی یأمر وینہا، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو حکم دیتا ہے اور روکتا ہے. ویکرم ویہین، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے. ویثیب ویعاقب، ثواب دیتا ہے اور سزا دیتا ہے. ویؤتی ویمنع، اور عطا کرتا ہے اور روک لیتا ہے. ویعز ویذل، اور وہ عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے. ویخفض ویرفع،
نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے. وَيَهْدِي وَيُضِلُّ اور ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. فَكَيْفَ يَتَوَجَّهُ النَّاسُ إِلَى غَيْرِهِ لوگ اس کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ کیسے ہوتے ہیں. وَهَذِهِ صِفَاتُهُ جبکہ یہ اس کی صفات ہیں. وَهَذِهِ أَفْعَالُهُ اور یہ اللہ کے کام ہیں. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے. او آذان یسمعون بها یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے. فإنها لا تعمى الأبصار بے شک بات یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہاں دو دفعہ یہ جو بات آئی نا کہ اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے کہ کس کو کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے. کسی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور وہ بار بار نا اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ ہر وقت یہ کہ میری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، میری قسمت پھوٹی. آپ یقین کریں کتنی دفعہ بہت ساری چیزوں سے میں نے اگزامپلس دی، یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ ہیں، لیکن ایک مسلسل نیگیٹو جو بات ہے نا وہ اپنے آپ کو خود ہی اس گڑھے میں پھینکنا اور کوئی چیز نہیں ان کو نہیں. دیکھیں میری اولاد کو یہ ہو گیا، میرا خاوند ایسے ہو گیا، میرے مطلب ٹھیک ہے ہر ایک کے زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، اور کوئی بھی چیز اس کو نظر نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت. حالانکہ اس کو مدد بھی دی جا رہی، لوگ اس کو دے بھی رہے ہیں پیسے، اور اس کو مہینے کا مہینہ خرچ آ جاتا ہے، راشن کسی طرف سے پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک نیگیٹیوٹی. اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گمراہی کی طرف اپنے آپ کو کھینچتے چلے جاتے ہیں مسلسل. یہاں پر یہ بہت اچھی بات بتائی کہ ایکچولی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں. ورنہ تو سارے جتنے سائنٹسٹ ہیں جو اتنی ریسرچ کرتے ہیں ان کو تو اللہ دکھ جاتا اگر ان کے دل اندھے نہ ہوتے. آنکھوں سے تو سب نظر آ رہا ہے ان کو کہ یہ کس نے بنایا، اور یہ ہمارے جیسے آسمان کو ابھی تک نہیں یہ بات معلوم کر سکے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کچھ نہیں، کیسے کھڑا ہوا اوپر، کیسے یہ. ایسے ہی اولاد کی جو بورن ہے اور ساری ایمبریولوجی کا بات ہے اس پر بھی سب متفق ہے کہ کچھ ہے، مگر لیکن آنکھوں سے دکھ رہا ہے مگر دل میں مانتے نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.